وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے دیکھنے اور سننے والے تمام احباب ملت، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہوں۔ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہم جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج 28 رمضان المبارک ہے، 11 مئی ہے، اور آج کے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی، جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے فاضل بھی ہیں، جامعہ قادریہ میں مدرس بھی ہیں، تدریس بھی فرما رہے ہیں، تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس بھی کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آستانہ عالیہ توری شریف ایبٹ آباد میں سجادہ نشیں ہیں، اور وہاں پر بھی خدمت دین کا سلسلہ، اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے ناظرین آخری دن چل رہے ہیں، ابھی شاید ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 دن بقایا ہیں، اس کے بعد رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کا مہمان تھا وہ واپس رخصت ہوا جاتا ہے، اور یقیناً عشاقان کے لیے یہ بڑے دردناک اور بڑے دکھی لمحات ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان کی جس قدر خدمت کرتے رہے، اور آج جب مہمان رخصت ہوتا ہے تو یقیناً عشاقان کے ہاں آہ و بقا کا سلسلہ بھی باقی ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے اس کو ہم آداب گفتگو کہہ سکتے ہیں، ہم آداب زبان کہہ سکتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے، اور گفتگو کرنے کے کیا کیا آداب ہیں، ہمیں کہاں بولنا ہے، ہمیں کہاں نہیں بولنا، کہاں پر آپ کی زبان سے جاری کلمات لوگوں پر زخم چھوڑ رہی ہے، اور کہاں پر آپ کی زبان سے جاری کلمات لوگوں کے لیے مرہم کا کام دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی بکھیر سکتا ہے، اور کسی کی خوشیوں کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی زبان ہی ہے کہ جو کسی کی پگڑی کو اچھال دیتی ہے، کسی کی سفید چادر کو داغدار کر دیتی ہے، اور آپ کی زبان ہی ہے کہ جو دکھی دلوں کا سہارا بن کر اور چہروں پر پریشانیوں کے آثار نمودار ہوں تو وہاں پر آپ کی زبان سے چند نکلے ہوئے کلمات وہ اس طرح مرہم کا کام دیتے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آ جاتی ہیں، مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، اور یہی وہ مسکراہٹ ہے جسے حدیث مبارکہ میں صدقے کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رہے ہیں، اور وہ مسکراہٹ شرعی تقاضوں کے اور حدود و قیود کے اندر ہے، تو وہ مسکراہٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام دیتی ہے۔ معزز ناظرین، اسی گفتگو پر ہم آج سماعت کرتے ہیں کہ بلا شاہ صاحب سے قرآن و سنت میں گفتگو کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، اور کہاں کہاں پہ ہم نے بولنا ہے، کہاں کہاں پہ نہیں بولنا، یہ ہم آج کے 28ویں رمضان المبارک کے پروگرام میں قبلہ شاہ صاحب سے سماعت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بار دیگر
آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں تشریف لائے، آپ نے پھر آج ہمیں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اور آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گفتگو کے آداب قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، آپ یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادرم قبلہ اوان صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ویلکم، خوش آمدید۔ اور انتہائی اہم موضوع ہے جی آداب گفتگو، جی کہ ہم مسلمان ہیں جی اور کلمہ شریف پڑھنے کے بعد جی پھر انسان جو ہے وہ بے لگام نہیں ہوتا، بلکہ اسلام اس کو نکیل ڈال دیتا ہے، بالکل ایسے اور پھر اس نے اسلام کے زیر سایہ چلنا ہوتا ہے۔ جی اسلام نے آنکھوں پہ پہرے لگائے ہیں کہ یہ آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے، کیا نہیں دیکھ سکتی، بالکل کہاں تک دیکھ سکتی ہے، کہاں تک نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل اسی طرح رب ذوالجلال نے دماغ پہ پہرے لگائے ہیں جی کہ اس دماغ نے کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا۔ ان بعد غن اسم کے بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے کانوں پہ پہرے لگائے ہیں کہ کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا۔ جی تو انہی اعضاء میں سے ایک زبان بھی ہے۔ بالکل اللہ رب ذوالجلال نے متعدد مرتبہ قرآن مجید میں، ایک مرتبہ ایک جگہ پہ اللہ رب ذوالجلال سورہ قاف میں ارشاد فرما رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی بولنے والا بول رہا ہوتا ہے، جی ہمارے محافظ فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ جی تو اب بندہ جس کو اللہ رب ذوالجلال نے سمجھ عطا فرمائی ہوتی ہے، تو وہ بولنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے جی کہ میں نے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ میرا سارا ریکارڈ جو ہے یہ مرتب ہو رہا ہے، بالکل تو مجھے اس کا حساب بھی قیامت میں دینا ہے۔ سرکار دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن من المناقشہ فقد ہلاکا، یہ مشکات شریف میں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس سے قیامت کے دن مناقشہ ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مناقشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بندے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، جس سے یہ گفتگو ہونا شروع ہو جائے گی نا رب کے دربار میں، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہی زبان ہے، لا یغتب احدکم بعضکم بعضا، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں احدکم ان یأکل لحم اخیہ، میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس پر میں چونکہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تو اسی طرح چغلی کو بھی سمجھو کہ اگر تم چغلی کرو گے تو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہی دو خواتین تھیں روزے کی حالت میں، اور اللہ رب ذوالجلال کا فضل، رمضان چل رہا ہے موضوع کی مناسبت سے بھی، تو ان دو عورتوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جی جب ان کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم، سرکار نے فرمایا ان کچا گوشت کھایا انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو اب وہ عرض کرتی ہیں سرکار روزہ ہے، ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ سرکار نہیں، کچا گوشت کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار علیہ السلام کے کرم سے ان کو خون کی کے ہوئی ہے، اور جس میں ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے گرے ہیں۔
اب ان کو تو سمجھ نہیں آئی کہ سرکار علیہ السلام کہاں تک دیکھ رہے ہیں اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت کی ہے انہوں نے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، جس کو کچے گوشت سے، بدبودار گوشت سے حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے۔ جی۔ پھر تیسرے مقام پہ اللہ رب ذوالجلال کا جو قرآن ہے وہ ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ اللہ اللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت ہے، بالکل۔ یہ جو زبان ہے، زبان جی یہی زبان ہے کہ بندہ جب اس سے گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے کرتے اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہوتا تو زمین کا ایک ذرہ ہے، جی، لیکن یہ آداب گفتگو، انداز گفتگو اس کو اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ صرف اس کی زبان کی چاشنی اور زبان کی جو مٹھاس ہے وہ انسان کو آفتاب بنا دیتی ہے، بالکل، ذرے آفتاب بنتے ہیں اس زبان کی وجہ سے۔ اور یہی زبان ہے، جی، اس کی پھسلن کی وجہ سے انسان کتنا نیچے گر جاتا ہے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل، بلکہ ہمارے ائمہ میں سے کسی امام کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے اگر بندہ گر جائے، پھسل جائے، جی، تو ممکن ہے کہ وہ بچ جائے، لیکن زبان سے اگر پھسل گیا تو یہ پھسلن اسے وہاں گرائے گی کہ اس کے بچنے کے امکان نہیں رہتے۔ اللہ، یہ اس سے ہٹ کر بھی جی، متعدد مقامات پہ جو گفتگو کے آداب آئے ہیں، جی، بالخصوص جب انسان بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، یہ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ جی، فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، اس کی وجہ سے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ، یعنی ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جی، تو وہ رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اب جب وہ رحمت ساری اس سے دور ہٹ گئی، جی، جی، تو اگر ایسی حالت میں بندے کو کچھ ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یا وہ کیسی بو ہے۔ آج پورے کا پورا ماحول جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، نحوستوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر شخص باوجود کلمہ گو ہونے کے اور اسلام نے پہرے لگائے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میں اس کے زیر ضمن ایک اور بات کر دوں کہ اکثر اوقات ہمارے گھروں میں والدین یا مائیں بہنیں یا نوجوان چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے کذب بات کر دیتے ہیں کام لیتے ہیں کہ ابھی آپ کے بابا چیز لے کے آ رہے ہیں، یا ابھی آپ کے بابا آ جائیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا، ابھی آپ کی مما آپ کو یہ چیز دیں گی۔ اس کو ہمارے ائمہ نے جھوٹ کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی یہ والدین خود اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، یعنی جو کہ اپنے بچے سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہ بولے، وہ خود جھوٹ سکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارے فقہا نے، ائمہ نے کہا کہ یہ بھی صراحتاً جھوٹ میں آئے گا، لہٰذا اس سے بھی اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس سے تقویٰ کا جو پہران ہے جی، اس پہ داغ لگ جائیں گے۔ اور بچہ کیونکہ ابھی تقویٰ کا پہران اس کو پہنایا جانا ہے، جی، اس نے ایمان کا جو ہے وہ لذت اس نے چکھ لی ہے اور چکھنی ہے، جی، بالکل، تو وہ سارا معاملہ یہیں سے گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے فقہا نے کہا کہ بچوں تک ان سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ زبان جب بھی بولے سچ بولے، زبان جب بھی بولے حق بولے، زبان جب بھی بولے وہ کوئی نہ کوئی اس کے منہ سے چاشنی نکلنی چاہیے، میٹھی گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ تو آج کل کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے معاملہ فہمی کے لیے ایسی گفتگو کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے مبارک پہ جی، ہاتھ رکھا، اور جس طرح بڑے چھوٹوں کے سر پہ یا کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں دلاسا دینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو ہریرہ
جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، سبحان اس اللہ۔ زبان سے جب بھی بولنا ہے حق بولنا ہے۔ فرمایا نہ تجھے وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے، بے شک، اور بے شک۔ نہ جو تیرے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے نہ وہ تیرا رزق ختم ہو سکتا ہے۔ فرمایا جتنا رزق تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی تعلیمات وہ اسلام کی تعلیمات ہی ہیں، احکام الہیہ ہم کہہ لیں یا ارشادات نبویہ، ہم اس کی روشنی میں گفتگو کے آداب دیکھ لیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے سامنے بطور آئیڈیل، بطور نمونہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ بے شک، بے کہ شک۔ سرکار علیہ السلام نبی ہیں، کتنی چاشنی ہے ان کی گفتگو میں۔ جو بھی سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا، کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا سرکار سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ امت کو کیا سبق پڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زبان کی چاشنی اور زبان کی جو مٹھاس ہے وہ کام تلواریں اور ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی، جو کام زبان کی مٹھاس کر دیتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی معزز ناظرین، آداب گفتگو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آج 28 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کے یہ آخری لمحات ہیں۔ ان لمحات میں ہم گفتگو کے آداب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی عنوان پر مزید شاہ صاحب سے گفتگو سماعت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے جی۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کو نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گفتگو کے آداب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی، جو جامعہ قادریہ رضویہ کے مدرس ہیں، سید زادے ہیں۔ آپ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ نے قرآن مجید سے گفتگو کے جو آداب تھے، قرآن مجید میں جو جھوٹ کے متعلق، غیبت کے متعلق اور اسی طرح مختلف عنوانات کو زبان کے آداب کے طور پر بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی کثرت سے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ حدیث مبارکہ کے کچھ آداب ہمارے ناظرین تک پہنچائیں اور بعد میں پھر میں آپ سے کچھ سوالات کا سلسلہ کروں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین فرمان مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی گفتگو کے آداب کے متعلق، زبان کے متعلق، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بالکل بالکل، فرمایا ایک معروف حدیث مبارکہ ہے، یہ معروف حدیث مبارکہ ہے۔ جی فرمایا کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہاں پہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ حدیث پاک میں من لسانہ و یدہ، زبان کا ذکر پہلے آیا ہے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں آیا ہے، کیونکہ ہاتھ اس پہ حملہ کریں گے جو سامنے موجود ہوگا، ہاتھ اس پہ حملہ کر سکتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن زبان جب کھلتی ہے تو یہ ماضی میں گزرے ہوں پہ بھی حملے کر جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر زبان جب کھلتی ہے تو یہ مستقبل میں آنے والوں پہ بھی حملہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے محدثین نے لکھا کہ ایک حکمت یہ بھی ہے اس کو پہلے بیان کرنے کی کہ زبان کو ہاتھ سے جو پہلے بیان کیا کہ حکمت یہ ہے کہ زبان غائبین پہ بھی حملہ کر دیتی ہے، مستقبل میں آنے والوں پہ بھی حملہ کر سکتی ہے، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال دیتی ہے، اور زبان کے جو نقصانات ہیں
یعنی ہاتھوں سے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا زبان کے جو زخم ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے نا کہ زبان ہاتھ کے جو زخم ہیں نیزے اور تلواروں کے ساتھ جو پہنچائے گئے زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ یعنی اتنا شدید گہرے زخم جو ہے وہ نیزوں کے، تلواروں کے، تیروں کے زخم بالآخر بھر جائیں گے۔ جی جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان جو ایک کسی پہ داغ لگا دے گی، کسی کو کوئی تانا دے دے گی، کسی پہ کوئی الزام لگا دے گی، وہ الزام زندگی بھر پورا نہیں ہوگا، وہ زخم باقی رہے گا، جب بھی موقع بنے وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت اسی کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم شریف میں نقل فرمایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم، یہ فرمان رسالت ہے، امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ صحیح ہے۔ ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی جی لا یلقی لہا بالا یرفع بہا درجات۔ جی فرمایا جب بندہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو ایسی ہے کہ جو رب کو پسند آنے والی گفتگو ہے، جی وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن زبان کو اس نے میٹھا بولنے کا عادی بنایا ہوا ہے، جب بھی بولتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، بے شک، جب بھی بولتا ہے اس کی زبان کی چاشنی سامنے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس شخص نے اپنی زبان کو عادی بنانا ہوتا ہے جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب وہ بولتا ہے اور ایسی گفتگو کر گیا کہ جو رب کو پسند آ جانے والی گفتگو ہے، اب اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولا، اس کو یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا بولا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لا یلقی لہا بالا، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس میٹھی گفتگو کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اگر زبان بے لگام زبان ہو، یعنی جو زبان اپنے آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، اس کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم۔ فرمایا کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری زبان کیا بول رہی ہے، کس کے متعلق بول رہی ہے اور کس انداز میں بول رہی ہے، وہ ہوتا تو مسلمان ہے جی، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیٹھے بیٹھے جہنمی بن جاتا ہے، یہ زبان اس کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ اس کی میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تفسیر کبیر شریف میں یہ فرمان رسالت ہے، اس کو نقل کیا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جی کہ ایک بندہ رات کے وقت سویا ہوا تھا، جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہلے کی بیان کی ہے اور آگے محشر کا منظر بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال ایک شخص کو ارشاد فرمائے گا کہ یا فلاں ادخل الجنہ بعملک، کہ اے فلاں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا۔ جی، اب وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو نامہ اعمال تو سارا اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ، تو بالآخر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہی ماذا عملت، اللہ میں نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے جنتی بنایا جا رہا ہے۔ جی، تو اس پہ رب العالمین اس کو ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے تجھے یاد نہیں ہے، الست لما کنت نائما فی لیلۃ کذا و کذا، سبحان کہ اللہ، بندے تو فلاں فلاں رات سویا ہوا تھا اور اسی دوران تو سویا ہوا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا، تو نے ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلی ہے، اللہ، اس کروٹ بدلنے قلت فی خلال ذالک اللہ، تو نے کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کہا ہے، تو نے یہ لفظ بولے ہیں، ٹھیک ہے جی، ثم غلبک النوم، پھر تجھ پہ نیند غالب آ گئی، تو سو گیا، تجھے یاد نہیں رہا۔ بندے تیرا سوئے ہوئے حالت میں میرا نام پکارنا مجھے اتنا پسند آیا ہے اور اتنا پیارا تیرا انداز مجھے لگا ہے کہ میں نے جنت تیرے نام کر دی ہے۔ اللہ، تو یہ ایک زبان ہی ہے
یہ بڑے کہ اس کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ، تو کیا مطلب ایک زبان سے جملہ ہی نکلا ہے نا، رب کو پسند آ گیا وہ جملہ۔ بالکل۔ تو جب تک اس زبان کو عادی نہیں بنایا جائے گا نا، آپ بھی مطلب اس ماحول میں رہتے ہیں، میں بھی اسی ماحول کا ہوں کہ لوگ رات کو سوئے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اگر زبان کو کلمات الہیہ یا ذکر اللہ کے ساتھ ہم زبان کو لگا دیں گے تو پھر جاگتے ہوئے بھی زبان اللہ کا ذکر کرے گی اور سوئے ہوئے بھی زبان اللہ کا ذکر کرے گی۔ یہ شیخ سعدی جن کا معمول ذکر اللہ رہے، ہاں جی، تو رات بھی زبان سے اگر کوئی سوتے میں لفظ جاری ہوگا تو وہ ذکر اللہ کا ہی ہوگا، ذکر اللہ کا ذکر ہی۔ اس میں شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کریمہ میں لکھا نام حق میں، انہوں نے فرنٹ پہ یہ ان کی نظم ہے، انہوں نے کہا کہ زبان تا بود درد ہاں جائے گی ثنائے محمد ببد دل بزیر، کہ جب تک میرے منہ میں زبان چلتی رہے گی نا، اس سے رسول اللہ کی ثنا ہوتی رہے گی۔ یہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ہے، کرتی رہے گی، کیونکہ بچپن سے ایک عادی بنانا ہوتا ہے اپنی زبان کو کہ وہ یا تو ذکر الہی میں مشغول رہے، یا وہ نبی علیہ السلام کی ثنا خوانی میں مشغول رہے، یا وہ جب بھی بولے کوئی بھلائی کی بات کرے، کوئی حسن اخلاق کی بات کرے، جس انداز میں زبان موتی بکھیرتی ہے، تو اس سے بندے کے درجات میں بلندیاں آتی ہیں، اللہ رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو عروج دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی زبان ہے، دوسرے سٹیپ پہ یہ زبان چلنے لگ پڑے، تو یہی زبان بندے کو جنت کے بالا خانوں کا جو مہمان تھا، اس کو یہ زبان جہنم کا اسیر بنا دیتی ہے۔ اللہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ جب بھی ابن آدم صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْآضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، اللہ، صبح کے وقت سارے کے سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ زبان سے معافی مانگتے ہیں، زبان سے معافی نہیں مانگتے، اس کے آگے عرض و معروضات کر رہے ہوتے ہیں، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پورا دن ہم نے تیرے ساتھ رہنا ہے۔ اگر فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، یہ جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اگر تو سیدھی رہے گی ہم سلامت رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتِ وَجَجْنَا، اگر تجھ میں ٹیڑھا پن آ گیا تو لوگ مار مار کے ہمیں ٹیڑھا بنا دیں گے۔ یعنی بولتی زبان ہے، مار سارے اعضاء کو پڑتی ہے، مار کمر پہ گھونسے پڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی چہرے پہ سر پہ تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں، اب قصور زبان کا ہے، مار سر کو پڑ رہی ہے، پیٹھ کو، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو سارے ہاتھ جوڑ کے صبح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں زبان کے سامنے کہ تیری سلامتی کے ساتھ ہماری سلامتی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ رب ذوالجلال جن کو میٹھی زبان دے دیتا ہے، اور ان کو اللہ رب ذوالجلال گفتگو کی چاشنی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں میٹھا بولتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ تو ہم نہیں کہتے کہ تلخ کلامیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ تلخ بھی بولتے ہیں، لیکن ہم سب کو میٹھا بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ اگر کوئی اور صدقہ نہیں نہ دے سکتا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں صدقہ دینے کی صلاحیت یا ہمت نہیں ہے، بالکل ایسے وہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمان نقل کیا نبی علیہ السلام کا کہ اچھا بولنا بھی صدقہ ہے، اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ بالکل تو کم از کم اور اگر ہم کوئی صدقہ نہیں دے سکتے، یہی ہم صدقہ بنا لیں، کم از کم ہم ایسے ہی لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرتے ہیں، ہم کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب اس میں آپ یہ ارشاد فرمائیں، ہمارے پاس وقت اختتامی چل رہا ہے، ہمیں کہاں کہاں پہ بولنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے، کہاں کہاں ہمیں بولنا چاہیے، صحابہ کا اس میں کیا طرز عمل ہوتا تھا، وہ زبان کو کس حد تک استعمال کرتے تھے اور کس حد تک زبان کو روکے رکھتے تھے، ان کی زبانوں سے کتنی گفتگو زیادہ ہوتی تھی، کتنی کم ہوتی تھی، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ویسے تو
نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الصمت و صوم الوصال، نبی علیہ السلام نے چپ کے روزے سے منع فرمایا۔ صحیح ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ چپ نہیں رہنا چاہیے، جی، لیکن نبی علیہ السلام نے یاوہ گوئی سے، فضول گوئی سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اس میں امت کے لیے سب سے بڑے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے کہ آپ منہ مبارک میں پتھر رکھ لیا کرتے ماشاءاللہ، واہ واہ، کہ مجھ سے فضول کوئی بات نہ ہو جائے۔ بالکل حالانکہ وہ تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، بالکل، ان کا یہ عمل تھا، تصدیقیں لگی ہوئی ہیں، ان پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، مہریں لگی، رجسٹرڈ جنتی جن کو کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، سبحان اللہ، سبحان، یہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام نامی آتا ہے۔ جی بالکل، پھر ان کا یہ عمل مبارک، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک مرتبہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ مشکات میں، مسلم میں، بخاری میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ جب وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ اس طرح کا معاملہ بن گیا تھا، تو آپ کا وصال ہو گیا، آپ پہ حد جاری ہو گئی، جی، تو وہاں پہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ انہوں نے کہا یار یہ نہ حاضر ہوتے، نہ گفتگو کرتے، ایسا ماحول نہ بنتا، جی، ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، آگے گئے تو ایک مردار گدا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں کہاں ہیں، دونوں آؤ بھائی اس گدے کو کھاؤ۔ اللہ اللہ، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خود ہمیں حرام چیز کھانے سے منع فرمایا، یہ حرام ہے، مردار ہے، اس کے کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ جی، تو فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم جس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو یہی کھا رہے تھے۔ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے ان کے بارے میں۔ تو پھر اس پہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کی وضاحت بھی فرما دی، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یہ ڈائریکٹ جنت کی کمنٹری نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں غوطے لگا رہے ہیں۔ بے شک، تو انہوں نے جو توبہ کی ہے اس کی بڑی شان ہے اپنی جگہ پہ، لیکن نبی علیہ السلام نے ہر مقام پہ اپنے صحابہ کو تنبیہات فرمائی ہیں، اور آپ کو تاریخ میں یہ کسی جگہ پہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان جب بھی کھلی ہو تو اس سے کوئی اس طرح کے کلمات نکلے ہوں جو آج کل ہماری عوام میں، جب بھی صحابہ بولتے تھے ان کی زبان سے حق نکلتا تھا، جب بھی صحابہ بولتے تھے ان کی زبان سے نور نکلتا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹلی شاگرد ہیں، جو سبق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہیں، اور وہ پھر آج 14 صدیاں ہونے کو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت جو ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے۔ آج میں نبی علیہ السلام کے دین کا ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے ایک موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ امانت ہم تک پہنچائی ہے، اس لیے میں اس پہ اپنے جو ہے وہ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے اس میں آئیڈیل ہیں کہ وہ قرآن ان کی زبانوں پہ زیادہ جاری رہتا تھا، ذکر الہی ان کی زبانوں پہ زیادہ جاری رہتا تھا۔ جی معزز ناظرین، یہیں پہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جب بھی بولیں اچھا بولیں، خوبصورت بولیں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بولیں، اور شریعت کی حدود و قیود میں رہ کر بولیں، اور اگر ایسا ماحول نہ ہو تو پھر آپ کم بولیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔